بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدی آیت خاتم النبیین اور غامدی سینٹر، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ 2 روز قبل غامدی سینٹر کے عاصم صاحب اور طلحہ صاحب کی احمدیوں کے بارے میں گفتگو سننے کا موقع ملا۔ یہ گفتگو تقریباً 22 منٹ کی ہے اور اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی پورا پروگرام دیکھنا چاہے اور اس پر تبصرہ کرنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اس پروگرام میں جماعت احمدیہ پر کسی ویڈیو کے حوالہ سے کافی نکات اٹھائے گئے ہیں، تاہم اپنے پروگرام کے آخر میں دونوں صاحبان نے ایک دفعہ پھر سورہ الاحزاب کی آیت خاتم النبیین کا معاملہ اٹھایا ہے اور کوشش کی ہے کہ بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے دعوی نبوت کو نعوذ باللہ غلط ثابت کیا جائے۔ آج کے پروگرام میں اسی بارے میں کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی، تاہم واضح رہے کہ ان گزارشات کو خاکسر اپنی ذاتی حیثیت میں پیش کر رہا ہے اور ان کو احمدیہ مسلم جماعت کا نقطہ نظر نہ سمجھا جائے۔ ان گزارشات کو پیش کرنے سے پہلے آپ غامدی سینٹر کی طرف سے پیش کیے جانے والے نقطہ نظر کو سن لیں۔ ایک ہی سوال ہے قادیانی حضرات سے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، پورے قرآن میں، بائبل میں، آسمانی صحائف میں جہاں جہاں نبوت کے جاری ہونے کا، انسانی ہدایت کے آسمان سے آنے کا جہاں بھی ذکر ہے، سب مانا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو بند کر دیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، واضح ہو گیا۔ یہ ہماری برہان کا یہ ہماری برہان قاطعہ ہے، خاتم النبیین۔ میرا ذاتی رجحان بھی ہے اور ہمارے استاذ کا بھی اور ہمارے مکتب کا بھی یہ اعزاز ہے کہ قادیانی حضرات سے بس ایک ہی سوال ہے، اس آیت کا فہم بیان کر دیں اور کلام کے اندر رہ کر کرنا ہے، باہر سے نہیں آنا۔ ہاں، یہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی کہ آپ اس آیت کا ترجمہ کریں گے تو ان آیات کا فہم جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا۔ بھائی ان کا کریں یا ان کا کریں، گھوم پھر کر آپ نے اس آیت پہ آنا ہی آنا ہے۔ وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، مطلب ایک آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں فلاں جگہ رکھی ہے، اس کی تفسیر کسی دوسری صورت کی کسی دوسری آیت میں جا کے ہم تلاش کریں گے، یہ قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر رہے نہیں، ہیں؟ اس میں ہم اس کو مان لیتے ہیں، القرآن یفسر بعدہ وہ تو بعدا۔ وہ اس حد تک ہے کہ سب سے پہلے وہ جو استاد کا اصول ہے ہم اس کو درست مانتے ہیں کہ لفظ، جملہ، کلام، یہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد اول تو تمام احتمالات ریکنسائل ہو جائیں گے۔ ایک مائنر سی ایمبیگوٹی اگر کہیں رہ گئی تو اس کو پورا کرے گی قرآن کا کوئی دوسرا مقام، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی آیت اپنا مدعا واضح کرنے سے خود قاصر ہے، اب ہم کوئی دوسری آیت کی طرف جائیں گے، جائے کہ ہم قرآن سے باہر چلے جائیں۔ نہیں، اس میں اگر میں یہ بھی کہوں کہ اگر ہم فار دی سیک آف آرگومنٹ مان بھی لیں تو قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے سے کیا لفظ کا حقیقی معنی ختم ہو جاتا ہے؟ ہم تو معنی پہ بات کر رہے ہیں کہ خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ معروف عربی زبان میں، جاہلی ادب میں آپ دکھا دیں، قریش کی عربی زبان میں دکھا دیں، عہد رسالت میں دکھا دیں کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، خاتمہ کس مفہوم میں بولا جاتا ہے۔ آپ دوسری آیات سے جو بھی دلیل لائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس لفظ کا معنی آپ کا کیسے ہو جائے گا؟ قیاس کیسے؟ کیونکہ معروف معنی سے ہٹ کر مراد لینے کے لیے بہت مضبوط کرینہ چاہیے، بالکل جیسے ایسے نہیں ہی، ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ابھی ہم اس گفتگو میں ایک پاز لیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے غامدی سینٹر کی آیت خاتم النبیین کے بارے میں ان 2 اصحاب کی گفتگو سنی۔ ان دونوں اصحاب سے گزارش ہے کہ وہ جب بھی گفتگو کیا کریں تو کم از کم اس جماعت کا نام درست لیا کریں جو کہ احمدیہ مسلم جماعت کہلاتی ہے۔ اپنی گفتگو میں دونوں اصحاب نے زور دیا ہے کہ اگر بات قرآن کی جائے تو پھر استدلال بھی قرآن سے ہی دیا جائے۔ سورہ الاحزاب کی آیت خاتم النبیین کے بارے میں بات کرنے سے قبل ان 2 اصحاب کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو وہ ان قرآنی آیات پر بھی اپنا نقطہ نظر ضرور دے دیں۔ اگر بسم اللہ کو بھی آیت شمار کر لیں تو سورہ الحقہ کی آیت 45 تا 48 تک کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر وہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اسے ضرور داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر ہم یقیناً اس کی رگ جان کاٹ ڈالتے،
پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا۔ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے دعوی پر اب 135 برس ہو چکے ہیں۔ نبی اللہ مسیح اور مہدی موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ سلسلہ خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کے زیر سایہ دنیا بھر کے 200 زائد ممالک میں پھل پھول رہا ہے۔ دنیائے اسلام کی حکومتیں اس سلسلہ کو نیست و نابود کرنا چاہتی ہیں۔ عیسائیت اور یہودیت کے بنیادی عقائد کے لیے یہ سلسلہ موت کا پروانہ ہے۔ اس سلسلے کے پاس کسی قسم کی کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ سلسلہ پھل پھول رہا ہے؟ اور کیا اسلام کی 1400 سالہ گزشتہ تاریخ میں پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ کسی نے نبی اللہ مسیح اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہو اور اسی طرح سے پھلا پھولا ہو اور اب تک کامیابیاں حاصل کر رہا ہو؟ یہ غامدی سینٹر کے دونوں اصحاب اس پہ غور کریں اور اس کا اگر ان کے پاس کوئی جواب ہے تو دیں۔ اسی طرح اب سورہ الواقعہ کی آیات 78، 79 اور 80 کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یقیناً یہ ایک عزت والا قرآن ہے جو ایک چھپی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، اور اس کے اعلیٰ درجہ کے مخفی اسرار ان پر ظاہر کیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاک کیے گئے ہوں۔ آپ دونوں اصحاب قرآنی آیات کے مفہوم کو پیش کرتے ہیں۔ آپ نے جہاں سے بھی یہ مفہوم لیے ہیں، کیا یہ وضاحت یا یہ جو مفہوم جو آپ بیان کرتے ہیں، اس وضاحت یا ان مفہوم کو بیان کرنے والے اصحاب میں سے کیا کسی نے گزشتہ 1400 برسوں میں، چاہے وہ عربی ہوں یا عجمی ہوں، کسی ایک صاحب نے بھی نبی اللہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا کبھی دعویٰ کیا ہے؟ اس کا بھی جواب درکار ہوگا۔ بانی سلسلہ احمدیہ نے واضح طور پر نبی اللہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور کھلم کھلا اس چیز کا بھی اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کرتے ہوئے ان پر قرآن کریم کے مخفی اسرار کو ظاہر کیا ہے۔ جب بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ قرآن کے مخفی اسرار ان پر اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں، تو پھر ظاہر ہے سورہ الاحزاب کی 41 نمبر آیت خاتم النبیین کے اسرار بھی ان پر اللہ تعالیٰ نے ہی کھولے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے قرآن کی روح سے ہی اس آیت کی بے مثال تفسیر بیان کی ہے۔ اس چینل کے 2 گزشتہ پروگراموں میں بھی ان دونوں اصحاب کو مشورہ دیا تھا کہ وہ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی تفسیر قرآن کی جلد نمبر 6 کو صفحہ 345 سے لے کر صفحہ 394 تک ضرور پڑھ لیں، کیونکہ اب یہ اتنے زیادہ صفحات ہیں کہ ان کا ترجمہ تو کسی پروگرام میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں اصحاب بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی بیان کردہ خاتم النبیین کی تفسیر کو نہ جانے کیوں پڑھنا نہیں چاہتے۔ شاید یہ وجہ ہو کہ اس کے بعد ان کے پاس اس موضوع پر بات کرنے کے لیے کچھ رہ نہیں جائے گا۔ بہرحال دوبارہ ان دونوں اصحاب کو مشورہ ہے کہ اس تفسیر کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں، اور یہ احمدیہ مسلم جماعت کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے www.alislam.org، تو وہاں سے آپ کو یہ ساری تفصیل مل سکتی ہے۔ اب یہ دونوں اصحاب کس مقصد کے تحت احمدیہ مسلم جماعت کے عقائد پر آئے دن گفتگو کرتے رہتے ہیں، اس کا ان کو ہی بہتر علم ہوگا۔ تاہم اگر ان کو واقعی حق کی تلاش ہے تو پھر ان سے درخواست ہے کہ آیت خاتم النبیین کی بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی طرف سے بیان کردہ اس تفسیر کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں۔